دماغ ٹھیک ہے؟ یہ لڑکی میری شاگرد ہے، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان گنڈے نما پولیس آفیسرز کو غصے سے دیکھتے ہوئے عفنان بیگ دھاڑا۔ اسٹوڈنٹ کے ساتھ عیاشی کر سکتے ہو استاد جی، پر نکاح نہیں؟ پولیس والے نے خباثت سے دانت نکوسے تو فروا مارے ذلت کی آنکھیں میچ گئی، جبکہ عفنان کی کھا جانے والی نظریں اپنی اس نکمی اسٹوڈنٹ پر گڑی تھیں جس کی بے وقوفی نے ان دونوں کو اس مشکل میں ڈالا تھا، وہ جو اپنے ایک کلاس فیلو کی باتوں میں آ کر بنا سوچے سمجھے یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد اس سے کچھ نوٹس لینے یونیورسٹی کے اس ویران حصے میں آئی تھی جہاں یونیورسٹی کے بعد کسی لڑکی کا جانا مناسب نہیں تھا۔ پس پردہ کچھ طالب علم وہاں پر نشہ فروخت کرتے تھے۔ فروا تو اپنے اس کلاس فیلو کی غلط نیت سے انجان تھی، مگر عفنان اسے کال پر بات کرتے اس جانب جاتے دیکھ کچھ سمجھ گیا تھا اور اس کی مدد کی غرض سے یہاں آیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں ایک مصیبت اس کی منتظر ہوگی۔ پولیس کو یہاں ہونے والی منشیات کی خرید و فروخت کی اطلاع ملی تو وہ وہاں پہنچی تھی۔ فروا کا کلاس فیلو تو بھاگ کھڑا ہوا تھا، مگر اس کی مدد کے لیے آیا عفنان بیگ اور وہ دونوں ہی پھنس گئے تھے۔ بات پرنسپل تک پہنچی تو وہ خود حیران تھے۔ عفنان بیگ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک سنجیدہ مزاج اور عزت دار شخص تھا، اس پر ایسا الزام یقیناً بے بنیاد تھا۔ پرنسپل نے فروا کے والدین کو یونیورسٹی طلب کیا تو فروا کے باپ سلمان احمد کو دیکھتے ہی عفنان کی آنکھیں جل اٹھیں۔ وہ شخص جس کی اسے سالوں سے تلاش تھی، وہ اور کوئی نہیں اس کی پھپھو کا قاتل تھا، جس پھپھو نے عفنان کو بچپن میں بہت محبت دی تھی۔ عفنان کی نگاہ اپنے دشمن کی ڈری سہمی بیٹی پر پڑی تو آنکھوں میں ایک مبہم تاثر ابھرا اور پھر چہرے پر ایک شیطانیت بھری چمک در آئی۔ جس شخص کو وہ کب سے تلاش کر رہا تھا وہ اس وقت اس کے سامنے تھا، اور جس موقع کا انتظار وہ کب سے کر رہا تھا وہ موقع آج مل گیا تھا، یعنی اس کی یہ اسٹوڈنٹ فروا دراصل سلمان احمد کی بیٹی تھی۔ پولیس والے اب فروا کے والد کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جب عفنان کی بات نے ان سب کو حیران کیا تھا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کی رضامندی سے غلط مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ آپ میرا نکاح اس سے پڑھوا سکتے ہیں۔ میں اپنی غلطی کی تلافی میں فروا کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ فیصلہ لمحوں میں ہوا تھا۔ فروا کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ محفوظ ہوتا ہوا بولا، جس نے اس الزام پر تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ ایسا کیسے بول سکتا تھا؟ وہ تو اس کا آئیڈیل استاد تھا اور فروا اس کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ۔ پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر قبل جو پریشانی، جو فکر اس کے چہرے پر تھی، اب وہاں ایک گہرا سکوت تھا۔ یہ بدلاؤ فروا کے لیے حیران کن تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن وہ جھوٹا اقرار تھا جو عفنان نے وہاں سب کے سامنے کر کے اپنی اور فروا کی عزت کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تو کبھی نصاب کے علاوہ کوئی گفتگو تک نہیں ہوتی تھی، نہ کبھی عفنان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پھر عفنان ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ کچھ دیر میں ہی پولیس والوں کے اصرار پر پرنسپل نے مولوی کو بلوایا اور نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ عفنان بیگ پرسکون سا بیٹھا آنے والے وقت اور اپنی چال کو سوچ رہا تھا، مگر اندر ایک طوفان تھا جو اچانک ہی اٹھا تھا اور اب سب کچھ برباد کر دینا چاہتا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اور اس کی چہتی اولاد، کچھ فاصلے پر بیٹھی فروا تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ بیٹھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا تو فروا کے چہرے پر بے یقینی اور خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگیں۔ مولوی نے نکاح کے الفاظ ادا کیے تو فروا کے لب کانپے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اس وقت سر جھکائے کھڑا تھا۔ فروا احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے سوال دہرایا تو فروا ہوش میں آئی۔ نہیں، میں انکار کرتی ہوں۔ اس کی لرزتی آواز کمرے میں گونجی تو سب لوگ چونکے۔ میڈم، چوری چھپے ملنے سے انکار نہیں کیا تو اب نکاح سے انکار کیوں کر رہی ہیں؟ پولیس آفیسر طنزیہ ہنسا تو اس کی بات پر فروا نے تڑپ کر سر نفی میں ہلاتے اپنے باپ کو دیکھا، جسے وہ بارہا اپنے بے قصور ہونے کا بتا چکی تھی۔ فروا کی سوالیہ نظریں پھر عفنان کی جانب اٹھیں، جیسے جواب مانگ رہی ہوں، تو وہ فوراً نظریں چرا گیا۔ سر، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو میرے استاد تھے، میری مدد کو آئے تھے، تو آپ مجھ پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ فروا نے روتے ہوئے استفسار کیا۔ سب ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ تھا فروا۔ ہم دونوں سے جو غلطی ہو چکی ہے اس کے لیے نکاح ہی بہتر حل ہے۔ عفنان نے کرسی سے ٹیک لگا کر لاپرواہی اور بڑی ہی بے تکلفی سے کہا۔
اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک آگ بھڑک رہی تھی جو اسے اندر ہی اندر جلا کر صحیح یا غلط کا فرق بھلا بیٹھی تھی۔ ورنہ تو فروا تو کیا، وہ جامعہ کی کسی اور لڑکی کو لے کر ایسا بولنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خبردار، میری بیٹی کے بارے میں ایسا کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اپنی غلط نیت کا الزام میری بیٹی پر مت لگاؤ۔ میں اچھے سے جانتا ہوں میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ فروا کے باپ نے غصے سے آگے بڑھ کر افنان کا گریبان تھام لیا تھا۔ افنان نے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور ان کی بے بسی کو دیکھ کر ایک زہرخند مسکراہٹ اچھالی۔ ایسے ہی بے بسی ان دو بوڑھی آنکھوں میں اسے آج تک دکھائی دیتی تھی جو آج سلمان احمد کی آنکھوں میں تھی۔ تقدیر آپ کو واپس وہیں لے آئی ہے سلمان صاحب جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ اپنے کیے کی قیمت ادا کرنے اور حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ افنان نے اپنا گریبان ان سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ افنان کی بات پر فروا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کس حساب کی بات کر رہا تھا؟ سلمان احمد نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ آپ پریشانی اور شرمندگی میں میری پہچان شاید ٹھیک سے کر نہیں پائے سسر جی۔ میں افنان بیگ ہوں، مصطفیٰ بیگ کا بیٹا اور سعدیہ بیگ کا اکلوتا بھتیجا۔ افنان کے سرگوشی نما تعارف پر سلمان احمد گویا زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ انہیں اب افنان کے فروا پر الزام لگانے کی وجہ سمجھ آئی تھی، ورنہ فروا کی زبانی وہ اس کے پروفیسر افنان کے بارے میں بہت سن چکے تھے، مگر وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ فروا کا سر افنان در حقیقت کون ہے۔ نکاح جلدی مکمل کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سلمان احمد کو پتھر کا کر کے وہ واپس نکاح خواہ کی جانب پلٹا۔ فروا ہنوز اسے پتھرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ استاد جو اس کی رہنمائی کرتا تھا آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان کیوں بن گیا؟ اور اس کے باپ سے افنان بیگ نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ وہ بدھ بن گیا تھا؟ قبول ہے۔ کچھ دیر بعد باپ کو خاموش نظروں سے دیکھنے کے بعد فروا نے افنان بیگ کے لیے قبول ہے بولا تھا۔ افنان کی باری آئی تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کی کارروائی مکمل ہوتے ہی نکاح خواہ اور پولیس وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب وہاں فروا اور افنان کے علاوہ فقط پرنسپل، دو دوسرے پروفیسر اور فروا کے والد تھے۔ وہ سب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جسے ان سب کی نظروں کے متعلق پرواہ نہ تھی۔ افنان یہ سب کیا تھا؟ ایک ساتھی پروفیسر نے افنان سے وجہ جاننی چاہی۔ اب اجازت دیجیے سر، افنان نے جواب دینے کے بجائے پرنسپل سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں مس۔ فروا کے سامنے رک کر اس نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو اس نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور پھر تیزی سے اٹھ کر خاموشی سے بیٹھے اپنے باپ کی جانب چلی گئی۔ بابا مجھے گھر لے چلیں، اس نے روتے ہوئے کہا تو سلمان احمد نے ایک شکستہ نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ بابا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں؟ فروا کو روتا دیکھ وہاں موجود سبھی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ سلمان احمد کچھ کہتے اس سے قبل ہی افنان ان کی جانب آیا۔ چلو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ فروا کو بازو سے جکڑتے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور وہ لاکھ چیختی چلاتی رہی مگر افنان نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اسے لا کر اپنی گاڑی میں بیٹھایا۔ کیا کر رہے ہیں سر؟ چھوڑیں مجھے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا گھٹیا الزام مجھ پر؟ لیکن کیوں؟ اسے گاڑی میں بیٹھا کر وہ جیسے ہی پلٹ کر دروازہ بند کرنے لگا تھا جب فروا نے اسے گریبان سے تھام کر چلا کر پوچھا، الزام تم پر ہی نہیں خود پر بھی لگایا ہے، تمہیں تنہا رسوا نہیں کیا؟ وہ اس کی جانب جھکا کہتا پہلے والا افنان ہی لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی ذومانویت نہیں تھی اور نہ چہرے پر کوئی مبہم تاثر، اور اتنا چیخنا چلانا اب بے فائدہ ہے۔ تمہاری جیسی بے وقوف لڑکیاں جو کسی کلاس فیلو کی باتوں میں آ کر خود کی عزت کی پرواہ کیے بنا ہی نوٹس لینے چلی جائیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ افنان نے اب اپنے گریبان پر جمے اس کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے انہیں اپنے کالر سے ہٹانے کی کوشش کی تو افنان کی گرفت اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتی فروا نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروائے تھے۔ فروا کو خاموش ہوتا دیکھ کر اس نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کچھ دیر بعد وہ پھر سے پوچھ بیٹھی۔ آپ وہ افنان سر تو نہیں ہیں جسے میں جانتی تھی؟ بالکل میں وہ افنان نہیں ہوں، اور میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ جلد جان جاؤ گی۔ رہ گئی بات کیوں کیا ہے تو سمجھو اپنے باپ کے کیے کا خمیازہ بھگت رہی ہو۔ اگر آج یونیورسٹی میں تمہارا باپ نہ آتا تو یقیناً اس وقت میں تمہیں ہر الزام سے بری کروا کر تمہارے گھر عزت و احترام سے چھوڑ کر آتا۔ افنان کی بات پر اس کے رونے کو بریک لگی۔ کیا بگاڑا ہے میرے بابا نے آپ کا؟ وہ جانچتے لہجے میں پوچھنے لگی کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا
اس کے باپ کے آنے سے پہلے تو افنان ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش میں تھا، اور اس کے باپ کو دیکھنے کے بعد ہی اس نے فروا اور اپنے اوپر وہ گھٹیا الزام لگایا تھا۔ جواب دیں مجھے سر، فروا نے سوال کیا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ باقی کا پورا راستہ بس فروا کا رونا اور افنان کی سرد و جامد نگاہوں کا وقتاً فوقتاً اس کی جانب اٹھنا جاری رہا۔ فروا نہ جانے کتنی دیر اس پتھر سے سر پھوڑتی رہی تھی، مگر افنان نے اسے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ شہر سے کچھ دور افنان کی حویلی پہنچ آئے تھے۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو وہ بڑی اور عالیشان حویلی دیکھ کر فروا کی نگاہوں نے حیران ہوتے اس کے حجم کو دیکھا تھا۔ افنان نے گاڑی روکی اور بنا اس کی طرف دیکھے چند قدم آگے بڑھائے۔ اتر جاؤ۔ اس کے لہجے کی سرد مہری فروا کے لیے نئی تھی اور وجہ سے وہ انجان تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ گاڑی سے اتری اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے گھر سے جاتے ہوئے کیا اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ اس گھر میں نہیں جا پائے گی؟ زندگی میں آئے اس اچانک طوفان نے اسے بے چین کیا تھا۔ فروا لمحہ بھر کو رک گئی، دل میں ایک انجانی کسک اٹھی۔ اسے لگا آج اگر وہ یہ دہلیز پار کر گئی تو کبھی واپس نہیں جا پائے گی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے چند قدم پیچھے ہوئی۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے مس افنان، چلو۔ افنان کی بے لچک آواز پر ایک سسکی بھری اور پھر افنان اس کی کلائی تھامے اسے لے کر اندر کی جانب چلا گیا۔ ارد گرد کھڑے چند ملازمین بڑی گہری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ افنان کے ہمراہ جیسے ہی اس حویلی کی شاندار سی قیام گاہ میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی اس حویلی کی مالکن عصمت جہاں کو دیکھ کر ٹھٹ گئی۔ اسے لگا جیسے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہو۔ شناسائی کا احساس ہوا، مگر فوراً ہی افنان کی کرخت آواز نے اسے چونکا دیا۔ رک کیوں گئی؟ چلو۔ افنان کے پکارنے پر افنان کی دادی اور ماں عصمت جہاں اور زہرا بیگم ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وہ دونوں ہی افنان کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر چونکی۔ افنان، یہ؟ ماں افنان کو یوں ایک لڑکی کے ہمراہ آتے دیکھ کر حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ یہ آپ کی بہو ہے ماں؟ افنان کی زبانی ہونے والی تعارف پر دونوں ہی خواتین بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہے ہو افنان؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اب کی بار عصمت بیگم کی رعبدار آواز حویلی کی قیامگاہ میں گونجی۔ یہی بول رہا ہوں دادی جان کہ آپ کی بہو کو لایا ہوں۔ افنان نے اس کی کلائی چھوڑ کر ان کے غصے سے خائف نہ ہوتے ہوئے کہا تو عصمت بیگم بنا فروا کی طرف متوجہ دیے اپنے پوتے کو گھورتی رہیں۔ نام نہیں پوچھیں گی اپنی بہو کا؟ افنان کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جس پر عصمت بیگم نے سوالیہ نظروں سے کچھ فاصلے پر کھڑی انگلیاں چڑکاتے لڑکے کی جانب دیکھا۔ فروا سلمان نام ہے اس کا، سلمان احمد اور سعدیہ بیگ کی اکلوتی اولاد فروا۔ افنان کی زبانی اس کا نام جان کر عصمت بیگم ایک پل کو جیسے لرز گئی تھیں۔ زہرا بیگم بھی بے یقینی سے بیٹے اور اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جسے وہ 20 سالوں سے تلاش رہی تھیں۔ یہاں آؤ فروا، اپنی نانی سے ملو آ کر۔ افنان کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھا کر اس جانب دیکھا تو نگاہ عصمت جہاں کے پیچھے لگی ایک بڑی تصویر پر پڑی تو فروا کے قدم وہیں جم گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس کا ذہن جیسے افنان کے الفاظ کو معنی نہیں دے پایا تھا۔ یہ تو امی ہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اور تصویر کے قریب جا کر دیکھنے پر تو اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ افنان کے لبوں پر زہر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ فروا کا ذہن الجھ گیا، بہت سی باتیں اور تلخ جملے اس کی سماعتوں میں گونجے تھے۔ میری سعدیہ کی فروا، عصمت جہاں بے یقینی سے کہتی اس کی جانب آئیں تو فروا چند قدم دور ہوتی ان سے فاصلہ بنا گئی۔ تمہاری نانی نے تمہاری ماں کو پسند کی شادی کرنے پر گھر اور خاندان سے نکال دیا تھا۔ تمہارے ننیھال والے تمہارے باپ سے نفرت کرتے تھے، وہ نہایت ہی مغرور اور دقیانوسی لوگ ہیں۔ فروا کی دادی کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی۔ میرے پاس آؤ میری بچی، کتنے سالوں سے میں تمہیں سینے سے لگانے کو بے چین تھی، وہ خوشی کی شدت سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ تمہاری وہی نانی ہیں جنہیں تمہارے باپ نے کبھی تم سے ملنے نہیں دیا۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارا ننیھال تمہیں اور تمہاری ماں کو چھوڑ چکا ہے، تمہاری ماں کی فیملی تمہیں تسلیم نہیں کرتی ہے نا؟ افنان کے سوال پر فروا نے نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ مگر اصل کہانی یہ ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو اس کے گھر والوں سے الگ کیا، رشتے سے انکار پر محبت کا جھانسا دے کر گھر سے بھگا کر شادی کر لی، اور پھر مہکے والوں سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ جھوٹ ہے یہ سب، میرے بابا ایسے نہیں کر سکتے، فروا نے بلند آواز میں کہا۔ جھوٹ وہ ہے جو آج تک تمہارے باپ نے تم سے کہا ہے۔ تمہاری دادی کی ضد اور آنا کے پھوپھو کو ان کے گھر والوں سے دور کر دیا، اور پھر افنان کی بات کو اس نے پھر غصے سے کاٹ دیا۔ جھوٹ ہے یہ سب،
آپ لوگ اپنی بات رد ہو جانے پر میری ماں سے تعلق توڑ چکے تھے۔ جس کا میری ماں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ فروا کی بات پر عصمت بیگم کے آنسوؤں میں شدت آئی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہیں سب جھوٹ، افنان پھر کہنا چاہا، جسے زہرا بیگم نے کاٹ دیا۔ افنان، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ فروا ملی کہاں اور تم اسے یہاں کیسے لائے؟ زہرا بیگم نے ساس کو صوفے پر بٹھا کر تسلی دیتے بیٹے سے استفسار کیا تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ ہوں میں ان کی، اور سب کے سامنے میری کردار کشی کر کے مجھ پر غلط کاری کا الزام لگا کر زبردستی نکاح کر کے لائے ہیں یہاں۔ اس کے زہر خندہ لہجے پر زہرا بیگم نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ فروا غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہے افنان؟ زہرا بیگم کے بے یقینی بھرے سوال پر افنان نے کوئی جواب نہ دیا۔ بتائیں نا سر، کیسے آپ نے سب کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے غلط کاری کی نیت سے آپ سے یونیورسٹی کے اس ویران گوشے میں ملنے آئی تھی؟ فروا نے افنان کے سامنے جا کر الفاظ چبا چبا کر کہے، جب مجھے میرے باپ، پولیس اور میرے دیگر اساتذہ کے سامنے بے آبرو کرتے آپ کو شرم نہیں آئی تو اب اپنی ماں اور دادی کے سامنے کیوں نظریں جھکا رہے ہیں؟ فروا کی بات پر افنان نے ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی، جبکہ عصمت اور زہرا بیگم دونوں ہی تعصب سے افنان کو دیکھنے لگیں۔ انہیں افنان سے ایسی امید نہیں تھی۔ زہرا، فروا کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ، اور افنان تم آؤ میرے ساتھ۔ عصمت بیگم، جو نواسی کو پہلی بار دیکھ کر اسے گلے لگانے کو بے چین تھیں، حقیقت جان کر برہمی سے بولی، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ فروا نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تو افنان ایک بار پھر اس کی جانب پلٹا، جسے عصمت بیگم نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ چلو بیٹا، آرام کر لو، بہت رات ہو گئی ہے۔ زہرا بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے نرمی سے کہا تو وہ کچھ احتجاج کیے بنا ان کے ساتھ چلی گئی۔ ابھی وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک چکی تھی۔ مجھے اس شخص کے کمرے میں نہیں جانا، قیام گاہ سے نکلتے فروا نے کہا تو زہرا بیگم نے سمجھتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں پہنچا دیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے افنان؟ وہ پہلے ہی خفا تھی اور اب اس سب کے بعد وہ مزید بدظن ہو گئی ہے۔ ساری حقیقت سن کر عصمت بیگم کا جاہ و جلال اس وقت کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں تھا تو دکھ اور افسوس، جو اپنی اکلوتی بیٹی کی اولاد کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھیں افنان نے یہ سب ان کے لیے کیا تھا، مگر اس کا طریقہ غلط تھا۔ کیوں خفا ہے؟ کیا غلطی تھی آپ کی؟ غلطی اس شخص کی تھی، اور جو تکلیف اس نے آپ کو دی ہے وہ اب اسے اور اس کی بیٹی کو ملے گی۔ افنان نے برہمی سے کہا، وہ میری سعدیہ کی بیٹی ہے، اس کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولو، تمہیں اس پر ایسا گھٹیا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ افنان کی بات انہیں اچھی نہ لگی تھی، اس لیے برہم ہوئی۔ نہیں، وہ آپ کی سعدیہ کی قاتل ہے، اس کو زندگی بخشتے پھپھو کی جان چلی گئی۔ اگر وہ شخص اولاد اور بیوی میں سے بیوی کو چن لیتا تو آج پھپھو زندہ ہوتی۔ اگر وہ ان کی خراب حالت کو یوں نظر انداز نہ کرتا تو وہ زندہ ہوتی۔ اگر وہ ان کو ہر پل اپنوں کے خلاف بول بول کر ذہنی اذیت نہ دیتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ افنان کے لہجے میں قرب تھا۔ ان کی موت اس شخص اور اس کی ماں کی ضد، آنا، نفرت اور ہٹ دھرمی کی بدولت ہوئی ہے۔ وہ مزید گویا ہوا تو عصمت بیگم کے آنسوؤں میں وہ وقت یاد کرتے روانی آئی تھی جب انہیں اپنی بیٹی کی موت اس نے زہرا بیگم کے کمرے میں گزاری تھی۔ کمرے میں آتے ہی روتے روتے وہ سو گئی تھی۔ ڈنر کے وقت زہرا بیگم اسے کھانا کھلانے کمرے میں آئیں تو وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت اور آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان دیکھ کر انہیں اپنے بیٹے کی حرکت پر غصہ آیا تھا۔ رات کے جس پہر فروا کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں زہرا بیگم کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ کچھ دیر ان سب کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اس کی ممانی تھیں، افنان کی ماں، اور افنان بیگ اس کا سب سے آئیڈیل استاد، در حقیقت اس کا کزن تھا، اس کے ماموں کا بیٹا۔ یہ لوگ اس کے وہ ننھیال والے تھے جنہوں نے اس کی ماں کے آخری وقت میں بھی ان پر ترس نہیں کھایا اور اسے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ کبھی اس کے باپ نے اسے کبھی ان لوگوں سے ملنے نہ دیا تھا، اور آج افنان بیگ کی نفرت جیت گئی تھی اور وہ ان لوگوں میں آ گئی تھی، مگر وہ کبھی ان لوگوں کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مگر عصمت جہاں کے آنسو نہ جانے کیوں اسے کمزور کر رہے تھے۔ ان کے چہرے میں اسے اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا تھا۔ یہ اتوار کا روز تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس کی آنکھ کھلی تو سامنے بیٹھے افنان کو دیکھ کر وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حواس بحال ہوئے تو اس کی یوں موجودگی اسے اپنی حالت کا احساس کروا گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ فوراً اٹھ کر سنبھلتی خفگی بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ یہ بتانے کے لیے کہ اگر اب تم نے بھی جان کے ساتھ بدتمیزی کی تو بہت برا ہوگا۔ رات کو تمہارا رویہ برداشت کر لیا، مگر اور نہیں۔
افنان نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کون بی جان؟ میرا یہاں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مجھ سے جھوٹی محبت کے مظاہروں کی توقع مت رکھیں۔ وہ دھاڑی تو افنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جامعہ میں جس فروا کو دیکھتا آیا تھا وہ تو اس فروا سے اکثر الگ تھی، مگر وہ خود بھی تو جامعہ میں کچھ اور ہی تھا۔ اب تمہارا صرف اور صرف اس گھر اور ان لوگوں سے تعلق ہے۔ اپنے ماضی کو بھول جاؤ، اس باپ کو بھول جاؤ جس نے اتنے سالوں تک تمہیں ہم سب سے دور رکھا تھا۔ اب میں تمہیں اس سے دور رکھوں گا۔ جو کچھ تمہارے باپ اور دادی نے میری پھوپھو کے ساتھ کیا تھا وہ اب تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرق بس اتنا ہوگا کہ وہاں محبت کا جھانسا دیا گیا تھا اور یہاں سب نفرت میں ہوگا، وہ نفرت جو میں فروا سلمان اور سلمان احمد سے کرتا ہوں۔ افنان آگے بڑھا، بیڈ کی جانب جھک کر اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور زہر خند لہجے میں بولا۔ فروا بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی حیرت پر وہ طنزیہ مسکرایا۔ ابھی تو یہ شروعات ہے مس افنان بیگ، اب تمہیں اپنے باپ کے کیے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور اس حویلی میں گزرا ہوا ہر لمحہ تمہیں وہ سچ دکھائے گا جسے تمہارا باپ چھپاتا رہا۔ افنان کی باتوں پر فروا کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی ایک ایک بات جھوٹ ہے، جیسے آپ کی یہ پوری کی پوری شخصیت جھوٹی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ جامعہ کا ایک عزت دار اور سب سے مقبول استاد اندر سے اتنا دوغلا اور گھناؤنا ہوگا؟ آپ کو جو کہنا ہے کہہ لیں، مگر مجھے نہیں ہے آپ کی اس جھوٹی کہانی پر یقین۔ سنا آپ نے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر نم آنکھوں اور نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی، اپنا سچ تو میں ثابت کروں گا فروا، پھر یہ سوچنا کہ اس کے بعد تم کیا کرو گی، کیونکہ یہاں سے رہائی اب ممکن نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ عورت جو تمہاری نانی ہے ان سے بنا کر رکھو۔ وہ بہت تڑپی ہیں تمہارے اور پھوپھو کے لیے۔ اب اگر ان کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تو اس کا حساب میں تم سے لوں گا فروا۔ اور یہ کبھی مت سوچنا کہ میرا غصہ وقتی غصہ ہے۔ اس غصے کو میں نے بہت سالوں سے اپنے اندر چھپا کر رکھا تھا۔ تمہارا اور تمہاری باپ کا سچ جان کر اب یہ غصہ ہر بند توڑ چکا ہے۔ یہ غصہ اور یہ نفرت کس حد تک جا سکتی ہیں اس کا اندازہ تو تمہیں ہو گیا ہوگا۔ میں نے اپنے کیریئر، اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ کیے بنا خود کی ذات پر وہ کیچڑ اچھالا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ سب تمہارے باپ سے انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں گھورتا اپنی تمام تر نفرت اس پر آشکار کر رہا تھا، اور وہ دم سادھے افنان بیگ کا وہ روپ دیکھ رہی تھی جس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل کر چلا گیا اور فروا بت بنی بیٹھی رہی۔ زہرا بیگ نے بہت سمجھا بجھا کر اسے ناشتہ کروایا تھا کیونکہ وہ کل سے بھوکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں عصمت بیگم کے کہے مطابق وہ اس کے لیے بہت سے ملبوسات بھی منگوا چکی تھی۔ فروا جو خالی ہاتھ ہی افنان کے ساتھ آ گئی تھی، اس کے پاس اپنے استعمال کی کوئی چیز تک نہ تھی۔ نہا کر فریش ہو جاؤ، شام میں افنان سے کہہ کر شاپنگ پر چلیں گے۔ انہوں نے اس کے گال سہلائے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور آپ لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ یہ لباس لینا بھی میری مجبوری ہے۔ سامنے پڑے ملبوسات کے ڈھیر میں سے ایک سادہ سا جوڑا اٹھا کر وہ بے رخی سے کہتی فریش ہونے چلی گئی۔ نہا کر واپس آئی تو وہ کمرہ خالی تھا۔ کسی خیال سے وہ اپنے پرس کی جانب آئی اور اپنے موبائل کی تلاش کی، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ رات تک تو وہ وہیں اس بیگ میں تھا۔ فروا نے کمرے میں نظریں دوڑائی اور پھر اسے اچانک افنان کا خیال آیا۔ صبح وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، ہو نہ ہو وہ فون بھی اسی کے پاس تھا، مگر وہ اس کا فون کیوں لینے لگا؟ دل کے سوال کے جواب میں دماغ نے افنان کی بات کی بازگشت کرتے کیوں کا جواب دیا تھا۔ فروا غصے سے کمرے سے نکلی تو سامنے عصمت بیگم کو قیامگاہ میں بیٹھے اسی جانب بے صبری سے دیکھتے ہوئے پایا تو اچانک اس کے قدموں کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ آؤ بیٹی، وہ اسے دیکھتی فوراً بولی تو فروا نے انہیں دیکھے بنا ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، افنان سر کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ جواب بھی اسی انداز میں آیا۔ انہیں بلا دیں، مجھے اپنا فون لینا ہے، فروا نے سابقہ انداز میں کہا۔ فروا کی بات پر عصمت بیگم نے قریب کھڑی ملازمہ سے افنان کو بلانے کو کہا۔ تم خود جا کر لے سکتی ہو، شوہر ہے وہ تمہارا، عصمت بیگم نے بات جاری رکھنے کی نیت سے کہا، ورنہ فروا کے جواب سے وہ واقف تھی۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو اور نہ ان رشتوں کو جن کا حوالہ آپ لوگ بار بار دیتے ہیں، وہ بے رخی سے بولی۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی فروا سلمان۔ سیڑھیاں اترتے افنان کی آواز پر فروا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا فون آپ نے اٹھایا ہے؟ فروا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے سوال کیا۔ ہاں، فوراً جواب آیا۔ عصمت بیگم خاموشی سے ان دونوں میں نظریں دوڑانے لگیں۔ کیوں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے چند قدم اس کی جانب آئی۔
میں نہیں چاہتا تم اپنے گھر والوں سے کوئی بھی رابطہ رکھو، بے لچک لہجے میں جواب آیا۔ آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئی۔ ایسا ہی ہے، وہ بھی اس کی جانب آیا۔ ناممکن، میں یہاں نہیں رہوں گی، میرا فون دیجیے۔ فروا نے غصے سے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے۔ خیر، زندہ تو تم یہاں سے باہر جاؤ گی نہیں، ہاں مر کر جانے کا ارادہ ہے تو بتا دو، تمہارے بھی جنازے سے پورا 1 گھنٹہ پہلے تمہارے باپ کو اطلاع دے دوں گا۔ عفنان کی سفاک بات پر فروا کا دل کانپا اور چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ عصمت بیگم کا ہاتھ بھی بلا ساختہ ان کے سینے پر گیا۔ عفنان، یہ کیا طریقہ ہے؟ عصمت بیگم نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ ان لوگوں کو یہی طریقہ سمجھ آتا ہے بی جان، عفنان نے بنا پرواہ کیے کہا تو فروا نے گہرا سانس لے کر اسے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا۔ عفنان، فروا کا فون دو اسے، ہم اسے قید نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے پھر سے کہا، فی الحال اس کے مطابق اس کا اس گھر میں کسی سے کوئی رشتہ نہیں، مگر میں تو نکاح کر کے لایا ہوں تو اس ناطے اس پر صرف میری مرضی چلے گی۔ عفنان کی بات پر فروا کے غصے کو ہوا ملی۔ مجھے میرے بابا کو فون کرنا ہے، فون دے مجھے، فروا نے چلا کر پھر کہا، مگر عفنان اسے نظر انداز کرتا بی جان کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور بڑی ہی جتلاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فروا نے بے بسی سے عصمت جہاں کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھیں۔ اس کے لب کپ کپائے، وہ آنکھوں کے آنسو پوچھتے تیزی سے واپس بھاگ کر کمرے میں چلی آئی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ایسے وہ اور خفا ہو جائے گی، عصمت بیگم نے شگفتگی سے کہا، مگر عفنان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نہ جانے کیا سوچے بیٹھا تھا۔ وہ نہ کھانے کے لیے آ رہی ہے اور نہ اپنے کمرے سے نکلی ہے۔ زہرا بیگم عفنان سے شکایت کی۔ بھوک لگی تو کھا لے گی، عفنان نے پروانہ کرتے ہوئے کہا۔ عفنان، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ اتنی نفرت کہاں سے آ گئی تمہارے اندر کہ تم نے اپنے پیشن، اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا دیا؟ وہ بے یقینی سے بیٹے کے قریب جا بیٹھی۔ آپ جانتی نہیں ہیں ماں، اس شخص کو دیکھ کر میرا دل چاہا تھا میں وہیں کھڑے کھڑے اسے جان سے مار دوں، مگر موت کی اذیت اور اپنے خون سے جیتے جی بچھڑنے کی اذیت میں فرق ہوتا ہے۔ میں سلمان احمد کے لیے اس کے خون سے دوری کی سزا منتخب کی ہے، وہ صفاقے سے بولا، اور اس کے الفاظ کمرے کے باہر کھڑی فروا کے کانوں تک بھی پہنچے۔ اس میں فروا کا کیا قصور ہے؟ وہ بچی تو حقیقت سے انجان ہے۔ وہ پھر سے گویا ہوئیں۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ سلمان احمد کی وہ اکلوتی اولاد ہے جس کی زندگی بچانے کے لیے پھپھو کی جان کو قربان کر دیا گیا۔ کیا سعدیہ بیگ کی زندگی اتنی ارزاں تھی کہ ایک بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا تک نہیں تھا اسے بچا لیا جائے اور اسے پیدا کرنے والی ماں کی جان کی پرواہ تک نہ کی جائے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی غیر کی اولاد تھی۔ پھپھو کی ساس کی تو سمجھ آتی ہے، مگر اس شخص نے تو محبت کا دعویٰ کیا تھا نا پھپھو سے، تو کیوں پھر گیا؟ میں وہیں تھا جب اس نے پھپھو کو گھر سے بھاگ جانے کے لیے کہا تھا، اپنی محبت اور ساتھ کا یقین دلایا تھا، سب ٹھیک کر دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر سب جھوٹ تھا۔ اس کی محبت، اس کا ساتھ اور اس کا وعدہ، یہاں تک کہ وہ شخص خود بھی۔ عفنان اذیت سے کہتا کھڑکی پر جا کھڑا ہوا۔ اس کے الفاظ سے اس کے اندر کی اذیت جھلک رہی تھی۔ جو تم نے فروا کے ساتھ کیا اس میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ پھر سے بولی، فرق اتنا ہے کہ میں نے فروا سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے اسے سب ٹھیک کر دینے کا جھوٹا وعدہ نہیں دیا، اسے یہاں میں اپنے لیے نہیں بی جان کے لیے لایا ہوں۔ عفنان کی بات پر زہرا بیگم خاموش ہو گئیں۔ عفنان سعدیہ کی کتنا قریب تھا وہ جانتی تھیں، وہ حساس تھا اور اپنے گھر کی خواتین اس کی کمزوری تھیں۔ وہ اس گھر کا اکلوتا وارث اور سرپرست تھا۔ اس کا باپ بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا، اس لیے اس کی زندگی فقط بی جان، ماں اور سعدیہ بیگ کے گرد گھومتی تھی۔ کمرے سے باہر کھڑی فروا الجھ گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے دل و دماغ کو سمجھایا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور اسے ان باتوں میں نہیں آنا۔ رات گئے پوری حویلی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فروا آہستہ سے بیڈ سے اٹھی تو پہلو میں سوئی زہرا بیگم پر نظر ڈال کر آہستہ سے کمرے سے نکل آئی۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا روز تھا۔ عفنان کل سے حویلی نہیں آیا تھا، مگر اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے احکام کی مکمل پیروی ہو رہی تھی۔ فروا کا فون بھی اب تک اسی کے پاس تھا۔ عصمت بیگم سے وہ بات تک نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کی مشکل حل ہو ہی جاتی۔ وہ اپنے بابا سے بات کرنے کو بے چین تھی، مگر اسے موقع نہیں ملا تھا، اور اب زہرا بیگم کے سو جانے کے بعد وہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکل کر نیچے آئیں اور قیام گاہ میں لگے فون پر اپنے گھر کا نمبر ملانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ دیر سے سونے کا عادی تھا۔ دوسری بیل پر کال اٹھائی گئی اور کال اٹھانے والی اس کی دادی تھی۔ ہیلو دادی، میں فروا، اس نے بے چینی سے کہا تو دوسری جانب ریحانہ بیگم کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ فروا، کہاں ہو تم؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا۔ بابا نے بتایا نہیں آپ کو دادی؟
فروا نے مایوسی سے سوال کیا۔ بتایا اس نے کہ کیسے تمہارے ماموں کا بیٹا تمہیں بدنام کر کے اپنے ساتھ لے گیا، انہوں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ انہیں فروا کی کوئی خاص پرواہ پہلے بھی نہ تھی، مگر بیگ خاندان کو اذیت دینے کے لیے انہوں نے فروا کو اپنے پاس رکھنا ہی تھا۔ دادی میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب عفنان سر کی چال تھی مجھے بابا سے دور کرنے کے لیے، فروا نے روتے ہوئے وضاحت دی۔ یہی تو سمجھاتی تھی میں تمہیں کہ وہ لوگ کتنے خود غرض ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرواہ نہ کی، وہ تمہاری کیا قدر کرتے۔ اسی لیے میں نے اور سلمان نے ان لوگوں سے چھپا کر رکھا تھا تمہیں، اب ان لوگوں نے تمہیں قید کر لیا ہے۔ دادی میں جلد یہاں سے نکل آؤں گی، آپ میری بابا سے بات کروا دیں، آپ لوگ پولیس سے بات کریں مجھے یہاں سے۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر وہ جو بولتی جا رہی تھی چونک کر فون کی جانب دیکھنے لگی، جس پر رکھی ایک مردانہ انگلی دیکھ کر وہ جھٹکے سے پلٹی تو اپنے بہت پاس کھڑے عفنان بیگ کو دیکھ کر وہ اچھلی تھی۔ وہ کب اور کہاں سے آیا اسے احساس نہیں ہوا۔ نیم تاریکی میں بھی عفنان کی آنکھوں سے جھلکتی آگ فروا کو اپنا آپ جلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھاگنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہ دانت پیستا ہوا مستفسر ہوا۔ مجھے میرے باپ سے بات کرنی ہے، ہٹیں یہاں سے۔ فروا کا انداز ہتک آمیز تھا جس نے عفنان کو مزید تیش دلایا۔ اجازت نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ کر رکھنے لگا۔ مرتے دم تک باپ سے بات کرنا نصیب نہیں ہوگا تمہیں، وہ اسے ایک جھٹکے سے فون سے دور کرتا کہنے لگا۔ عفنان کی بات پر فروا کا رد عمل فوری اور شدید تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر ایسی پابندیاں لگانے والے؟ فروا نے اچانک اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ لڑکھڑایا، مگر خود کو سنبھال گیا۔ وہ دہکتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ برق رفتاری سے اس کی جانب آیا۔ بتاتا ہوں، اسے بازو سے تھام کر اپنے ساتھ گھسیٹا، سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو فروا کا حلق خشک ہوا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ فروا کی آواز اس خاموش حویلی میں دیواروں سے سر ٹکرانے لگی، مگر عفنان اس کی سنا بنا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، آئی سیڈ لیو می، وہ ہذیانی انداز میں چیختی اس کے ہمراہ اوپر آ گئی تھی۔ جب عفنان نے اپنے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر پڑھا تو اس کی سانس بے ترتیب ہوئی۔ بتاؤں اور سمجھاؤں کہ میں تمہارا کون ہوں اور کیوں تم پر پابندیاں لگا رہا ہوں؟ اپنے گلے سے ٹائی نوچ کر فروا کی جانب پھینکتے وہ جنونی انداز میں دھاڑا تھا۔ کوئی نہیں ہے آپ میرے، نہ اس حویلی اور یہاں کے کسی انسان سے میرا کوئی تعلق ہے، آپ سب جھوٹے اور دھوکے باز ہیں، سنا آپ نے؟ فروا نے بھی جواباً اس کی ٹائی کو پکڑ کر اس کی جانب اچھالتے ہذیانی انداز میں کہا اور کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی جب عفنان نے اسے بازو سے تھام کر روک لیا۔ مجھ سے اور اس گھر سے رہائی اب ممکن نہیں۔ زندگی میں آسانی چاہتی ہو تو وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ عورت جب مرد سے بغاوت کرتی ہے نہ تو مرد اور خاص کر شوہر اس بغاوت کے نتیجے میں سختی سے پیش آتا ہے، اور جب عورت اس کی مانتی نہیں تو مرد اپنی منوانے پر آ جاتا ہے، پھر وہ عورت کی نسوانیت کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ تم اچھے سے سمجھ رہی ہوگی فروا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسے کسی فعل کے لیے مت اکساؤ کہ تمہارا ہر راستہ بند ہو جائے۔ فروا کو اپنے قریب کرتے اس نے دہکتے لہجے میں اس کے کانوں میں جیسے زہر گھولا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جنہیں دیکھ کر عفنان نے اپنی گرفت اس پر مزید تنگ کی، جو فروا کو اپنے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسے ہی پھپھو روتی تھیں جب انہیں اپنوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، جب انہیں شدید تکلیف میں بھی اپنی ماں سے بات تک نہیں کرنے دی تھی۔ ان اذیتوں کا اندازہ نہیں ہے تمہیں، ہوتا بھی کیسے؟ ان کی اذیتوں کی وجہ تو تم ہی تھی۔ تمہیں زندگی بخشتے پھپھو نے اپنی زندگی گنوا دی، تمہیں جنم دیتے وہ۔ مجھ پر یوں الزام لگا کر آپ اپنی زیادتیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے، وہ سوں سوں کرتی کہنے لگی تو عفنان کو اچانک اس لڑکی پر کچھ ترس آیا۔ بے جان شاید سچ کہتی تھیں کہ وہ تو سب سے انجان ہے۔ زیادتیاں ہم نے کئی اور تمہارا وہ باپ دودھ کا دھلا ہے۔ اگر اتنا ہی سیدھا تھا تو اس دن تمہارے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا سکا؟ میرا تعارف اسے پتھر کیوں کر گیا؟ فروا کے گال پر بہتے آنسوؤں کو دیکھتے عفنان سوال کرنے لگا۔ تمہیں روتے بلبلاتے دیکھ کر بھی وہ کچھ بولا کیوں نہیں؟ میں نے تمہارے کردار کی دھجیاں اڑا دیں تو بولا کیوں نہیں؟ تم 3 روز سے یہاں قید ہو تو اس نے ایک بار تم سے ملنے کی، تم سے بات تک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بولو۔ عفنان نے دانت پیستے الفاظ چبا چبا کر ادا کرتے فروا سے سوال کیا تو وہ کچھ دیر کو بے زبان ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ ایک دھوکے باز اور گھٹیا شخص ہیں جو دنیا کے سامنے شرافت کا ڈھونگ کرتے رہے۔ ماں نے آپ لوگوں کو چھوڑ کر بابا کو چنا، یہ بات آپ سے آج بھی برداشت نہیں ہوتی۔ 20 سال ہو گئے میری ماں کو گئے، مگر آپ لوگوں کی نفرت، آپ لوگوں کا غصہ اب بھی قائم ہے، اور آپ میرے باپ پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ تو عزت سے رشتہ لے کر آیا تھا، مگر آپ لوگوں کو ہی عزت راس نہیں آئی۔ وہ اپنی دادی کی زبان بول رہی تھی۔ ساری زندگی جو غلط فہمیاں اور جو باتیں اس کے اندر ڈالی گئی تھیں
وہ باہر آتی افنان کی حدوں کا امتحان لینے لگیں۔ آپ میری ماں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی محبت کو قبول کیوں نہیں کر پائے؟ اس کی خوشیاں کھٹکنے کیوں لگیں آپ سب کو؟ ماں کی قاتل میں یا بابا نہیں بلکہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کی جھوٹی انا اور خود پسندی ہے۔ آپ قاتل ہیں، سنا آپ نے؟ وہ چلائی تھی۔ تمہارے چلانے سے سچ جھوٹ میں نہیں بدل جائے گا مس افنان، اور سچ وہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ افنان کا انداز جتلاتا تھا۔ وہ آپ کا سچ ہے جو آپ کی ہر طرح کا پورا جھوٹ ہے۔ مگر فکر مت کریں، یہاں سے جا کر میں سب پر آپ کا سچ واضح کر دوں گی۔ ابھی تو چند لوگ جانتے ہیں، ایک بار میں یہاں سے نکل گئی تو پوری یونیورسٹی بلکہ پوری دنیا کو آپ کا یہ گھناؤنا چہرہ دکھاؤں گی۔ ریئلی؟ اور تمہیں لگتا ہے ایسا ہوگا؟ جس لڑکی کو یہاں لانے کے لیے میں نے اپنی عزت، اپنا کیریئر داؤ پر لگا دیا، اسے میں یہاں سے جانے دوں گا؟ ایک بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لو مس افنان کے اس حویلی سے تو دور، اب تم اس کمرے سے بھی نہیں نکل پاؤ گی۔ افنان نے جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا تو فروا کی آنکھوں میں تاثر ابھر کر معدوم ہوا۔ اگلے ہی پل وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر اس سے قبل ہی افنان نے اسے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا اور وہ سنبھل پاتی اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ کھولیں، کیا کر رہے ہیں؟ کھول لیں دروازہ! فروا نے چلاتے ہوئے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیا تو زہرا بیگم اپنے کمرے سے نکل اس جانب آئیں جہاں افنان اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا گہرے سانس لے رہا تھا اور اندر سے فروا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے افنان؟ زہرا بیگم تیزی سے اس کی جانب آئیں۔ آپ بیچ میں نہیں بولیں گی ماں، افنان نے دانت پیستے برہمی سے کہا۔ یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی تھی یہ؟ دروازہ کھولیں پلیز! باہر سے آنے والی باتوں کی آواز پر فروا نے مزید شدت سے دروازہ بجایا۔ افنان بی جان کو پتہ چلا تو بہت غصہ کریں گی، پلیز اسے کھول دو۔ زہرا نے بیٹے کی منت کی۔ نہیں ماں، یہ یہاں سے نہیں نکلے گی۔ اگر یہ نکلی تو پھر اپنے بیٹے کو بھول جائیے گا آپ۔ اگر آپ سب کو لگتا ہے جس لڑکی کو یہاں لانے کے لیے میں نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی اسے میں ایسے جانے دوں گا تو یہ بھول ہے آپ سب کی۔ افنان کی دھمکی آمیز بات پر زہرا بیگم بے بسی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگیں۔ ماں آپ جائیں اور آرام کریں، میں دیکھ نہیں، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ زہرا بیگم نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کروں گا ماں، اتنا کمزور نہیں آپ کا بیٹا، اور نہ ہی اس کی محبت اور قرب کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ وہ یہاں اور اس وقت میرے کمرے میں ہے تو فقط بی جان کے لیے، ورنہ مجھے اس کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ افنان نے ماں کو باور کروایا اور وہاں سے ہٹ کر سیڑھیاں اترتا نیچے چلا آیا۔ دروازہ ہنوز بج رہا تھا اور فروا کے رونے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ رات بھر فروا روتی رہی اور جب رو رو کر آنکھیں اور دماغ تھک گیا تو وہ افنان اور اس کی باتوں کو سوچنے لگی تھی۔ کیا جو دعوے وہ کر رہا تھا وہ ٹھیک تھے؟ انہی سوچوں میں غلطاں اس کی آنکھ لگ گئی۔ افنان بھی رات بھر قیام گاہ میں بے آرام لیٹا فروا کی باتوں اور اپنے رد عمل کو سوچتا رہا تھا۔ غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو اسے فروا کا رد عمل جائز لگا تھا۔ صبح ہونے سے قبل ہی اس نے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے فروا سے بات کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ صبح زہرا بیگم اسے ناشتہ کرانے کمرے میں آئیں تو فروا نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھتے کچھ بھی کھانے سے انکار کیا تھا۔ اسے اپنا آپ وہاں کسی کڈنیپ ہوئی لڑکی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک دیتا افنان اندر آیا جس کا رویہ اس وقت پہلے کے برعکس کچھ نرم تھا۔ فروا نے نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالی۔ افنان، یہاں کیوں آئے ہو؟ زہرا بیگم نے خفگی سے استفسار کیا۔ شہر جانا ہے واپس، کچھ چیزیں لینے آیا ہوں اور اس سے بات کرنے بھی۔ افنان کی بات پر فروا خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ رات زیادہ روڈ ہو گیا تھا اور بنا بات کے ہی اتنا ہنگامہ ہو گیا۔ میں شہر جا رہا ہوں اور یہ رہا تمہارا فون، لو کال کرو اپنے بابا کو اور پوچھو ان سے جو پوچھنا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ ضرور پوچھنا کہ افنان بیگ کے سامنے وہ بے زبان کیوں ہو گیا تھا۔ افنان نے فروا کا فون اس کی جانب بڑھایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ لو ڈائل کرو اپنے بابا کا نمبر اور پوچھو سوال۔ اگر تم جیتی تو خدا کی قسم فروا، ساری جامعہ بلکہ ساری دنیا کے سامنے تمہارے اور تمہارے باپ کے پاؤں میں گر کر معافی مانگوں گا، لیکن اگر تم ہار گئی تو ساری زندگی دوبارہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ افنان نے جس انداز میں کہا، فروا کا فون کی جانب جاتا ہاتھ تھم گیا۔ افنان کے لہجے کی سختی اور انداز فروا کے دل میں نہ جانے کیوں ایک پل کو ایک خیال سر اٹھانے لگا کہ اتنی بڑی بات افنان بلا وجہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کی ساری ہمت جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور اپنی چیزیں اٹھاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے بیٹھی فروا کتنی دیر اس کی باتوں کو سوچتی، ہمت جٹاتی رہی۔
اتنی بڑی بات عفنان بیگ یوں ہی نہیں کہہ سکتا تھا، اگر وہ کہہ رہا تھا تو اسے تصدیق کر ہی لینی چاہیے تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے باپ کا نمبر ملایا تھا۔ فون کی دوسری جانب اس کے باپ کی شکستہ آواز گونجی۔ ہیلو بابا، کیسے ہیں آپ؟ فروا نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہاں پر سب ٹھیک ہے؟ عفنان کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ بابا، آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر کے پرسکون کیوں ہیں؟ فروا نے سوال کیا تو دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ بابا بتائیں مجھے، عفنان سر نے ایسا کیا کہا تھا کہ آپ بے زبان ہو گئے؟ کیوں میرے لیے آواز نہیں اٹھا سکے؟ کیوں مجھے ان لوگوں سے بچانے نہیں آئے؟ بولیں بابا، وہ پوچھ رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بابا پلیز مجھے جواب دیں، بتائیں کہ جو عفنان بیگ دعویٰ کر کے گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے، بتائیں کہ غلط آپ نہیں یہ لوگ ہیں، بتائیں کہ عفنان بیگ کی ہر بات جھوٹ ہے۔ وہ اب رونے لگی تھی کیونکہ سلمان احمد کی خاموشی عفنان کی بات کے درست ہونے کا ثبوت چیخ چیخ کر دینے لگی۔ وہ سچ کہتا ہے بیٹا، غلط وہ نہیں میں تھا، بہت زیادتی ہو گئی مجھ سے اور اماں سے، مگر احساس اب ہوا جب میں اپنی بیٹی سے دور ہوں۔ جانتی ہو فروا، 20 سالوں بعد تمہاری ماں کو خواب میں مسکراتے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے تھے، مگر فروا نم آنکھوں کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ساری سچائیوں کا خلاصہ کرنے لگے۔ فون فروا کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر چکا تھا۔ ذہن میں عفنان بیگ کی نفرت سے لبریز آنکھیں اور عصمت جہاں کا بوڑھا نرم چہرہ اور ماضی کی ساری باتیں گڑ مڑ ہوتی اس کے حساب پر اثر انداز ہوئی تھیں۔ زہرا بیگم جو وہاں کسی کام سے آئی تھیں، فروا کی حالت دیکھ کر اس کی جانب دوڑیں اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے فروا کے چہرے کو تھام کر پوچھا تو وہ ہچکیوں سے روتی ان کے سینے سے لگ گئی اور پھر کتنی ہی دیر روتی چلی گئی۔ سعدیہ بیگ اور سلمان احمد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ سلمان احمد کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ دونوں گھرانوں میں رشتے کی بات چلی تو اپنی خاندانی روایات کے چلتے عصمت بیگم نے رشتے سے انکار کر دیا اور اس انکار کو سلمان احمد کی ماں نے انا کا مسئلہ بنا کر جلد سلمان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلمان احمد نے سعدیہ بیگ کو سمجھا بجھا کر گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر راضی کر لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد عصمت بیگم راضی ہو جائیں گی۔ وہ سعدیہ کو نکاح کے بعد اپنے گھر لے گیا، تب سلمان کی ماں نے اس شرط پر سعدیہ کو قبول کیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ سعدیہ کو اس بات سے اعتراض تھا، مگر سلمان نے اپنی محبت اور سب ٹھیک کر دینے کا وعدہ کر کے اسے راضی کر لیا۔ عصمت بیگم نے کچھ ناراضگی کے بعد انہیں معاف کر دیا تھا۔ کچھ وقت بعد ہی سعدیہ پر یہ حقیقت کھل گئی کہ سلمان احمد کی ماں اپنی ضد میں کبھی اسے اپنی ماں اور گھر والوں سے ملنے نہیں دیں گی۔ اس بات پر سعدیہ اور سلمان کا جھگڑا بھی ہوا اور سلمان نے اپنی ماں کے سامنے مجبور ہو کر اسے نہ چھوڑنے کا کہہ دیا اور سعدیہ کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی صورت میں طلاق کی دھمکی دے ڈالی۔ سعدیہ جو اس وقت امید سے تھیں وہ مجبور ہو گئی۔ ماں اور گھر والوں سے فون پر بات کرتے اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو عصمت بیگم نے انہیں بچے کی پیدائش تک کوئی قدم نہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ سلمان کی ماں کے ہر وقت کے طعنے تشنے اور سعدیہ کے گھر والوں کے بارے میں غلط باتیں سعدیہ کو ذہنی اذیت دینے لگیں۔ سلمان بھی ہر وقت گھر کے ماحول اور سعدیہ کی طبیعت کی ہر وقت خرابی سے کافی بیزار رہتا اور اس نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا۔ سعدیہ کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے ہم وقت دیکھ بھال کی ضرورت ہے، مگر سسرال میں انہیں وہ دیکھ بھال ٹھیک سے مل نہیں رہی تھی۔ سلمان کی ماں کو بس پوتا چاہیے تھا اور حالات مزید کشیدہ نہ ہوں اس لیے سلمان نے ہی سعدیہ سے اپنی ہونے والی اولاد کے بیٹی ہونے کا سچ چھپائے رکھنے کو کہا تھا۔ سعدیہ کا کیس شروع سے ہی پیچیدہ تھا، مگر سعدیہ کے اس بچے کو جنم دینے کا فیصلہ لیا تھا۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو سعدیہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ماں اور بچے دونوں کو بچانا مشکل ہے۔ سلمان کی ماں نے تو چھوٹتے ہی اپنے پوتے کو بچانے کا کہہ دیا تھا اور تب ان پر بچے کی جنس کا سچ کھلا تھا، جس پر مزید ہنگامہ ہوا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سعدیہ کا کیس اس قدر پیچیدہ ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی ماں بھی نہیں بن پائے گی، اور یہ سن کر سلمان کی ماں نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالا کہ اگر اس کی اولاد نہیں بچی تو وہ کبھی سعدیہ کو واپس اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گی۔ مجبوراً سلمان نے ڈاکٹر سے بیوی اور بچی دونوں کو بچانے کی منت کی تھی اور بھرپور کوشش کے باوجود ڈاکٹر سعدیہ کو نہیں بچا پائے تھے۔ یوں فروا کی پہلی سانس کے ساتھ ہی اس کی ماں کی سانسیں تھم گئی تھیں۔
وہ زہرا بیگم کے ہمراہ عصمت بیگم کے پاس آئی تھی۔ ان سے معافی مانگ کر ان کے گلے لگی تو عصمت بیگم شدت سے رو دیں۔ 20 سالوں بعد نواسی کو گلے لگا کر انہیں لگا جیسے ان کی سعدیہ لوٹ آئی ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیٹھی رہیں، اس سے اس کی ماں کی باتیں کرتی رہیں، اور تب فروا کو احساس ہوا کہ اس کے گھر میں کبھی اس کی ماں کو اس انداز میں یاد نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی دادی کی خود غرضی نے نہ صرف عصمت بیگم سے ان کی اولاد چھینی تھی بلکہ فروا سے بھی بہت کچھ چھین لیا تھا۔ ننھیال کا پیار، ماں کے اپنوں کا لمس، مگر اب یہ سب اسے میسر آ گیا تھا۔ چیزیں ٹھیک ہونے لگی تھیں۔ افنان کو ساری بات پتہ چلی تو اسے خوشی ہوئی۔ عصمت بیگم کے چہرے کی رونق اور آواز سے جھلکتی ایک انوکھی سی خوشی اسے پرسکون کر گئی تھی، مگر وہ خود گھر نہ لوٹا۔ ماں سے وہ فروا کے متعلق وقتاً فوقتاً سنتا آیا تھا۔ اکثر کال کے دوران اسے عصمت بیگم اور فروا کی گفتگو کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھیں۔ اس کے گھر میں وہ خوشی لوٹ آئی تھی جو سعدیہ کے جانے سے چلی گئی تھی۔ زہرا بیگم نے ایک دن باتوں باتوں میں اسے لوٹ آنے اور فروا اور اپنے درمیان سب ٹھیک کرنے کو کہا، مگر وہ انہیں ٹال گیا تھا۔ دوسری جانب فروا جو اس کے جانے سے کافی پرسکون تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے گھر نہ لوٹ آنے اور خود کے نظر انداز کرنے کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ افنان نے فروا سلمان سے نفرت کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ اس کی پیدائش اس عورت کی موت کی وجہ سے تھی جسے افنان اپنی ماں کے برابر درجہ دیا کرتا تھا۔ افنان کا فروا سے نکاح فقط اسے اس گھر میں لانے کے لیے تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد فروا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہاں اس سے کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ الٹا اس کی دوستیں اور کلاس فیلوز اس کے افنان بیگ کے کزن ہونے کی بات پر حیران تھیں اور اس سچ کے بڑی خاموشی سے چھپائے رکھنے پر اس سے شکوہ کناں بھی تھیں۔ اس کی دوستوں سے پتہ چلا تھا کہ افنان بیگ نے ہی خود ان باتوں کا خلاصہ کیا تھا تاکہ اس کی غیر موجودگی کو لوگ غلط رنگ نہ دیں یا اس کے ساتھ ہوئے واقعے کو بنیاد بنا کر کوئی اس کی کردار کشی نہ کرے۔ اس نے صاف لفظوں میں ان سب پر واضح کر دیا تھا کہ فروا سلمان اس کی کزن ہے جسے بچانے کے لیے ہی وہ اس جگہ گیا تھا۔ نکاح کی بات کو البتہ مخفی رکھا گیا تھا۔ فروا کو خوشی تھی کہ اب اس کا دامن صاف تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اپنے باپ اور دادی سے وہ ہنوز خفا تھی تو افنان بیگ بھی اس کی زندگی سے غائب تھا جو پچھلے 1 مہینے سے کسی کورس کے لیے شہر سے باہر تھا۔ بی جان، مجھے افنان سے طلاق چاہیے، اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے آتے ہی عصمت بیگم سے کہا، جو اس وقت افنان سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، مگر فروا کو احساس نہ ہو سکا۔ عصمت بیگم نے بھی اس کی بات سن کر فون بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ افنان سے فروا کے سلسلے میں ہی بات کر رہی تھی اور وہ انکاری تھا، اسی لیے انہوں نے فون کاٹا نہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ گفتگو افنان بھی سنے۔ یہ کیسی بات ہے؟ انہیں فروا کی بات پر اعتراض ہوا۔ بی جان، انہوں نے یہ نکاح مجھے یہاں لانے کے لیے کیا تھا، ورنہ ہم دونوں کے اس رشتے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ وہ بس مجھے اس رشتے میں باندھ کر یہاں قید کرنا چاہتے تھے، فروا نے کہا۔ ہاں، وہ غصے کا تیز ہے، پر حقیقت میں اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ بس سعدیہ سے بہت اٹیچ تھا، اس لیے وہ مجھے ماں کی موت کی وجہ سمجھتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ بتائیں نانی، جن بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کی مائیں مر جاتی ہیں، کیا انہیں بھی اتنا ہی قصوروار کہا جاتا ہے جتنا افنان سر مجھے سمجھتے ہیں؟ فروا کی بات پر فون کی دوسری جانب موجود افنان نے گہرا سانس لیا۔ وہ یقیناً غصے میں اس سے بہت تلخ باتیں کرتا رہا۔ بیٹا، وہ چھوٹا تھا جب یہ سب ہوا، بس یہ باتیں اس کے دماغ سے نکل نہیں پائیں، ورنہ وہ سعدیہ کی فروا سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، آپ ان سے کہیں کہ اب فروا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی تو وہ مجھے اس بے نام رشتے سے آزاد کر دیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ وہ ضدی انداز میں بولی۔ اچھا، وہ چھوڑو، یہ بتاؤ یونیورسٹی میں دن کیسا گزرا؟ انہوں نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ بہت برا، پورا دن سبھی لڑکیاں پکڑ پکڑ کر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتی رہیں کہ ان کے فیورٹ ٹیچر افنان بیگ میرے کزن ہیں۔ ان کی چہتیوں سے تو یہ سچ ہضم نہیں ہوا، کچھ تو ایسی جلی کٹی لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرا ان سے نکاح ہو گیا ہے تو مارے جلن اور شوق کے وفات پا جائیں گی۔ فروا نے نمرہ نامی ایک لڑکی کو یاد کرتے ہوئے کہا جسے فروا کے افنان کی کزن ہونے کی بات کچھ خاص پسند نہ آئی تھی۔ فروا کی بات پر جہاں عصمت بیگم کھل کر مسکرا دیں، وہیں افنان کے لبوں پر بھی ایک بے ساختہ مسکراہٹ در آئی۔ اچھا، تو پھر تو انہیں بتا ہی دو، اچھا ہے 2-4 جلی کٹی وفات ہی پا جائیں۔ زہرا بیگم نے اندر آتے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو فروا کانوں کو ہاتھ لگا گئی۔ توبہ کرے ممانی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟
فروا کے بے ساختہ کہنے پر وہ دونوں خواتین مسکرا دیں۔ پھر وہاں ان تینوں کی نہ ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی تھیں، جنہیں سنتا عفنان بیگ اندر تک مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ ہفتے مزید یوں ہی گزر گئے۔ عفنان اب بھی نہ لوٹا تھا اور یونیورسٹی میں لڑکیاں اب بھی فروا سے اس کے لوٹ آنے کے متعلق پوچھتیں، مگر وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود اس کی آمد سے انجان تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی پہنچتے لیٹ ہو گئی تھی۔ آتے ہی بھاگتی دوڑتی کلاس میں پہنچی تو لیکچر شروع تھا اور پہلے لیکچر کے ختم ہوتے ہی کلاس میں ایک شور سا مچ گیا۔ عفنان لوٹ آیا تھا۔ یہ خبر اسے یہاں سے مل رہی تھی اور یہ بات اس کے دل پر جا لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ کلاس میں نظر دوڑائی تو کہیں لڑکیاں اسے بال بناتی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنا حلیہ درست کرتی نظر آئیں۔ فروا کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ اگلے ہی پل وہ شخص ہمیشہ کی طرح کلاس میں آیا تو سبھی نے پرجوش انداز میں اسے خوش آمدید کہا، سوائے فروا کے۔ عفنان نے اس بات کو محسوس کیا مگر کوئی رد عمل نہ دیا، ورنہ اس کی کلاس میں فروا ہمیشہ ہی بہت متوجہ اور چاقو چوبند ہوا کرتی تھی۔ کچھ دیر سرسری بات چیت اور چند سوالات کے بعد لیکچر کا آغاز ہوا تو آج پہلی بار فروا کو احساس ہوا کہ اس کی ہم جماعت لڑکیاں عفنان بیگ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ پہلے جو چیزیں وہ کبھی محسوس نہ کیا کرتی تھی، آج اسے ان باتوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس کی کلاس کی سب سے ماڈرن لڑکی نمرہ اب ایک فارمولا سمجھ نہ آنے پر عفنان کی جانب آئی تھی اور اس کے پاس کھڑا وائٹ بورڈ پر وہ اسے فارمولا سمجھا رہا تھا، مگر اس لڑکی کی نگاہ وائٹ بورڈ کے بجائے عفنان بیگ پر زیادہ تھی۔ فروا کے اندر نہ جانے کیوں مگر ایک ناگوار سی سر اٹھانے لگی۔ نمرہ تو جب سے اس کے اور عفنان کے کزن ہونے کی بات جان پائی تھی، فروا کو عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ اچانک فروا کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑی اور وہ اپنا نوٹ بک پٹکتی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر عفنان سمیت سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مس نمرہ، آپ اپنی سیٹ پر جائیے، عفنان نے عام سے انداز میں اسے کہتے فروا کی جانب دیکھتے سوالیہ نظروں سے استفسار کیا۔ مسٹر عفنان بیگ، جب آپ اپنی باقی اسٹوڈنٹس کو یہ فارمولا سمجھا لیں تو پلیز مجھے گھر لے چلیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی کچھ دن بعد ہونے والے ولیمے سے پہلے مجھے فریش لگنا چاہیے۔ فروا کے یوں اچانک کہنے پر عفنان سمیت کلاس میں کئی لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تو عفنان منہ کھولے اس بات پر ہونوخوں کی طرح اسے اور کلاس میں بے یقین لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ اچانک وہاں ایسی چیمگوئیاں شروع ہوئیں کہ کمرہ جماعت کسی جلسے کا سا منظر پیش کرنے لگا۔ ولیمہ؟ آپ لوگوں کی شادی ہو چکی ہے؟ قریب بیٹھی ایک لڑکی نے سوال کیا تو فروا نے ایک جی جلاتی نگاہ نمرہ پر ڈالی۔ کیوں عفنان نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اب یہ واپس لوٹے ہیں تو ہم لوگوں کا ولیمہ ہونے جا رہا ہے؟ فروا کی بات پر بہت سے طلباء میں ذومانے نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ جہاں کلاس میں بیٹھی ایک طالب علم اپنے استاد کو نہ صرف نام سے پکار رہی تھی بلکہ اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے باقی کا لیکچر ہم کل کنٹینیو کریں گے، عفنان کہہ کر تیزی سے فروا کی جانب آیا تھا اور پہلی بار بنا ارد گرد دیکھے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لیے کلاس سے باہر نکل گیا۔ یہ منظر بہت سی آنکھوں میں چبھا تھا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ منظر اب گوسپ کا موضوع بننے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اپنے آفس میں لا کر اس نے فروا کی کلائی چھوڑتے استفسار کیا۔ کیوں؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں بیوی ہوں آپ کی، خاص کر وہ آپ کی فیورٹ اسٹوڈنٹس جن کا کلاس میں آنے کا مقصد تعلیم حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنے پروفیسر کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ فروا کے یوں حق سے کہنے پر عفنان کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ فروا کے منہ سے یہ اقرار اسے عجیب احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ بیوی محترمہ، آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں ہمارے اس رشتے کی اہمیت اور وجہ، عفنان نے خود پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تو فروا کو اس کی بات چبھی۔ ٹھیک ہے تو یہ بات اپنی دادی کو سمجھائیں اور مجھے جلد سے جلد اس رشتے سے آزاد کر دیں، فروا نے بے لچک انداز میں کہا تو عفنان اسے دیکھے گیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنا بھڑک رہی ہو؟ عفنان نے سوال کیا۔ مجھے مسئلہ یہ ہے مسٹر عفنان کہ آپ نے اپنی نفرت کے چلتے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے اور اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ میری ذات سے اکثر انجان ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، مگر بھی جان آئے دن مجھے اس رشتے کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ذات سے انہیں اب کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ خود ہی اس رشتے کو ختم کر دیں، فروا نے لگی لپٹی کے بنا کہا، مگر اس کا لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دے دیتا ہوں آزادی، پر جس ولیمے کا اعلان کلاس میں کر آئی ہو وہ؟ عفنان نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی۔
बस ऐसे ही कह दिया। बस ऐसे ही नहीं कहा फरवा, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह सकती तुम। अफनान ने अब की बार उसकी जानिब कदम बढ़ाए। कहा तो है कि ऐसे ही कह दिया, वो कहकर पलटी जब अफनान ने उसे कलाई से थाम कर अपने मुकाबिल लाया। तुम जेलस हो रही हो, वो उकसाते लहजे में बोला। किससे? आबरू चढ़ाकर पूछा गया। उस नम्रा से? मेरी जूती जलती है उस जैसी लड़कियों से, वो मजीद गोया हुई। तो मसला क्या है, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? वो दोस्ताना अंदाज में मुस्तफर हुआ तो फरवा को उसके अंदाज पर हैरत हुई। आपसे चिढ़ हो रही है, जतलाते लहजे में कहते वो अफनान को ज़ेर लब मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं लेक्चर पूरा करके आता हूँ, वो कुछ सोच कर कहता दरवाजे की जानिब बढ़ा। सीधा सीधा कहें कि नम्रा को फॉर्मूला समझाना बाकी है, यहीं बुला लिया करें उसे, वो जलकर बोली तो अफनान को हैरत हुई। उससे पहले भी तो मैं सभी स्टूडेंट्स की मदद करता था, जब उन्हें किसी चीज़ में मुश्किल पेश आती थी। उसने कंधे झटके। तो करे, मैंने कब मना किया है? वैसे भी मैं होती कौन हूँ आपसे कुछ कहने वाली? और किसी को समझ आए ना आए, नम्रा को लाजमी समझ आना चाहिए, वो खफगी से बड़बड़ाई। यानी तुम्हें भी फॉर्मूला समझ नहीं आया, उसलिए इतना गुस्सा है? वो मसनूई संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए बोला, जिसका गुस्सा मजीद बढ़ रहा था। आओ समझा देता हूँ। ये कहते अफनान ने उसे अपनी जानिब खींचा तो वो उस अफ्ताद पर उसके सीने से जा लगी। यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, ये ऑफिस है आपका। अपना सारा कॉन्फिडेंस खोती वो घबराई और उसके चेहरे के उन उड़ते रंगों को देखकर अफनान के अंदर अनोखी ख्वाहिशात सर उठाने लगी। दिल जैसे पल में बदला था। वो लड़की उसकी मनकूवा थी। दिल ने उसे इस बात का एहसास करवाया। उससे कब्ल वो उससे दूर होती, अफनान ने उसके गिर्द हसार कायम किया। मुझे लगता है तुम्हें हर बात पर्सनली अच्छे से समझाना पड़ेगी। उसके माथे से माथा टिकाया उसे अपने बस में कर गया। वो कुछ कहने लायक नहीं रही थी। अफनान की हरकत उसकी सारी हिम्मत जैसे छीन कर रख गई थी। दिल की रफ्तार जोर पकड़ने लगी। उसे अचानक से क्या हुआ था वो खुद भी समझ नहीं पाया था। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस तलाक। उसके लफ्ज़ को उसके लबों में कैद करता वो कुछ देर को सब फरामोश कर गया था। दस्तक की आवाज़ पर वो उसे खुद से अलग कर गया। आई होप कुछ समझ आ गया होगा, वो कहकर अपनी सीट की जानिब बढ़ा और दस्तक देने वाले को आने की इजाज़त दे दी। सर, ये लिस्ट जो आपने मंगवाई थी। चपड़ासी एक लिस्ट उसे थमाकर वापस पलट गया तो अफनान ने फरवा की जानिब देखा, जो दहकते आर्जों के साथ बुत बनी खड़ी अपनी उंगलियां चटखा रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों घर के लिए निकल आए थे। गाड़ी में उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। दोनों ही उस अचानक हुए वाक़े पर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उन्हें साथ वापस आता देख किस्मत बेगम को खुशी हुई थी। रात डिनर पर वो दोनों एक बार फिर आमने सामने थे। फरवा हनूज नजरें चुरा रही थी, जबकि अफनान का रवैया एकदम नॉर्मल था। वो फैसले पर पहुंच चुका था। दादी जान, आप मेरे और फरवा के वलीमे का पूछ रही थी ना? तो आज फरवा यूनिवर्सिटी में ऐलान कराई है। अब आप जल्द से जल्द हमारा वलीमा करवा दें। अफनान की बात पर फरवा ने आंखें फाड़कर उसे हैरत से देखा तो वो सभी अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गए। अफनान पहले ही माँ और दादी से बात कर चुका था। हाँ, क्यों नहीं, वो खुशी से बोली। नहीं, मुझे नहीं करना आपके साथ वलीमा, वो खफगी से बोली और उठकर अपने कमरे की जानिब चली आई। जाओ बात करो, फिर से खफा कर दिया, जोहरा बेगम ने मुस्कुराकर कहा तो वो हंसकर कहता कमरे की जानिब चला आया, जहाँ वो खफा सी खड़ी खिड़की पर बाहर का मंजर देख रही थी। आपको मुझे शर्मिंदा करके मज़ा आता है? वो उसे आता देखकर खफगी से गोया हुई। मोहतरमा, यहाँ आने से कबल ही मैं दादी जान से वलीमे की बात कर चुका था। मतलब? आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे? फरवा ने माथे पर बल डाले सवाल किया। यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ वो जानबूझकर नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था फरवा के तुम मुझे लेकर इतनी पॉजिटिव हो। अफनान की बात पर वो नजरें चुरा गई। मगर अब जो होगा वो जानबूझकर होगा। वो उसे अपने हिसार में लेते उसके माथे पर लम्ब छोड़ता उसे गुलनार कर गया। जानती हो, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की फरवा, ऐसा मैं बस खुद से कहता आया था मगर नहीं कर पाया। और मोहब्बत? फरवा ने बेसाख्ता पूछा। लगता है अब होने लगी है। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते वो मोहब्बत पाश नजरों से देखता कहने लगा, कल सुबह तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवाने ले जाऊंगा। बस मिलने की इजाज़त है, वहाँ रुकने की नहीं। पिछले 1 महीने में मैंने अच्छे से समझ लिया है कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत से पहले हमें पुरानी बातों और नफरतों को भूल जाना चाहिए। वो कहता फरवा को अंदर तक मुतमईन कर गया था। उसे बाप से शिकवा था मगर वो उनसे कता ताल्लुक नहीं कर पा रही थी। अफनान के सीने पर सर टिकाए वो आसूदगी से मुस्कुरा दी और अफनान ने भी उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।